السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ حجرات آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ یہ سورت مدنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور تم اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو اور آپ سے اونچی آواز میں بات مت کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرتے ہوئے وہ آپ کی عزت و احترام اور شان و عظمت کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ مومنوں، کسی بات کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کیا کرو، آگے نہ بڑھا کرو، بلکہ تمام امور و معاملات میں آپ کے پیچھے پیچھے چلو۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات مت کہو۔ امام قتادہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اے کاش فلاں فلاں چیز کے بارے میں وحی نازل ہو جائے، اے کاش یہ بات اس طرح صحیح ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو ان امور میں، ان کاموں میں جن کا اس نے تم کو حکم دیا ہے۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ بڑا سنتا ہے تمہارے اقوال کو، علیم خوب جانتا ہے تمہاری نیتوں کو۔ اس آیت کا سبب نزول ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی مت کرو۔ یہ دوسرا ادب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکھایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کریں۔ روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ شیخین حضرات ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ملیکہ سے روایت کیا ہے کہ قریب تھا کہ 2 نیک آدمی ہلاک ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر، کہ ان کی آوازیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تھیں جب بنو تمیم کا وفد آیا تھا، بنو تمیم کی ایک جماعت آئی تھی، ان میں سے ایک نے کہا
کہ بنو مجاشے کے اقرا بن حابس کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے، جبکہ دوسرے نے کہا کہ جبکہ دوسرے نے کسی اور شخص کا نام پیش کیا۔ نافع نے کہا ہے کہ مجھے ان کا نام یاد نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کا ارادہ تو میری مخالفت کرنے کا ہے۔ یعنی بنی تمیم کا ایک وفد، ایک جماعت آئی تھی، تو ابو بکر اور عمر میں بات چیت ہونے لگی۔ ان میں سے ابو بکر نے یا کسی ایک نے کہا کہ بنو مجاشے کے اقرا بن حابس کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے، اور دوسرے نے، راوی نے یہ نہیں بتایا کہ کس نے کیا کہا تھا۔ ایک نے کہا کہ بنو مجاشے کے اقرا بن حابس کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے، اور دوسرے نے کوئی دوسرا نام پیش کیا کہ فلانے کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے۔ تو اور نافع کہتے ہیں کہ مجھے ان کا نام یاد نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا، یعنی دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس جماعت کا امیر جو ہے فلاں کو مقرر کر دیا جائے، اور حضرت عمر نے کسی دوسرے کا نام لیا کہ ان کا امیر، اس کو امیر بنا دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کا ارادہ تو میری مخالفت کرنے کا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا ارادہ آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے، بلکہ اسی اثناء میں غیر شعوری طور پر ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، یعنی آپس میں بات چیت کرنے لگے دونوں، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر، تو ان کی آوازیں جو تھیں بلند ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ پوری آیت لا تشعرون تک، کہ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی مت کرو، اور نہ تم ان سے اونچی آواز میں بات کرو، اپنے ایک دوسرے سے آواز بلند کرنے کی طرح، جیسے ایک دوسرے سے تم بلند آواز سے باتیں کرتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو، زور سے مت بولو، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی یہ سزا دے کہ تمہارے نیک اعمالوں کو ضائع کر دے، تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں، اور تم کو اس بات کی خبر بھی نہ ہو۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر نبی علیہ السلام سے اس قدر نیچی آواز میں بات کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام فرماتے، عمر کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی آپ دوبارہ پوچھتے۔ اتنی نیچی آواز میں، اتنی پست آواز میں عمر نبی علیہ السلام کے سامنے بات کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے، عمر کیا کہہ رہے ہو؟ جبکہ ابن زبیر نے اپنے نانا یعنی ابو بکر کے بارے میں ایسا ذکر نہیں کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں نہیں ہے۔ امام احمد نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ جب آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سے لے کر ولا تشعرون تک، وانتم لا تشعرون تک نازل ہوئی، تو ثابت بن قیس بن شماس، ان کی آواز جو تھی، یہ صحابی ہیں ثابت بن قیس، ان کی آواز قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اونچی بنائی ہوئی تھی۔ وہ جب بات کرتے تھے تو ان کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی تھی، ان کی آواز ہی ایسی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا۔ نبی علیہ السلام انتظار دیکھتے رہے، ہمیشہ دیکھتے کہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے۔ تو پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ ثابت بن قیس حاضر نہیں ہو رہے ہیں، جماعت میں نہیں آ رہے ہیں، تو کیا بات ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جا کر دیکھتا ہوں، میں معلوم کرتا ہوں۔ جب وہ صحابی حضرت ثابت بن قیس کے گھر میں آئے تو ان کی بیوی صاحبہ نے بتایا کہ وہ تو کمرہ بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان صحابی نے پوچھا، دروازہ کھٹکایا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ نبی علیہ السلام
کی مجلس میں تم نہیں آ رہے اور جماعت میں تم نہیں آ رہے تو کیا بات ہے؟ تم غیر حاضر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا ہے تو کہ تم کو کیا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری آواز جو ہے بلند ہے، اور جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میری آواز اونچی ہوتی ہے، اور جب میں مسجد میں کسی سے بات کرتا ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میری آواز بلند ہے، اس واسطے بلند ہی رہتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے اور میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ تو ان صحابی نے آ کر نبی علیہ السلام کو ثابت کی یہ ساری باتیں بتائیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا بل هو من اہل الجنہ، نہیں وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ تو جنتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم انہیں اپنے درمیان میں چلتے ہوئے دیکھتے تو ہم جانتے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ حضرت ثابت کو پھر تسلی ہوئی جب صحابی نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں وہ جہنمی نہیں، ثابت تو جنتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو اپنے درمیان میں اپنے پاس بیٹھے ہوئے اور چلتے ہوئے دیکھتے تو ہم جانتے تھے کہ یہ شخص جنتی ہے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس سلسلے میں جنگ یمامہ میں یہ انکشاف ہوا کہ ثابت بن قیس بن شماس اس شان سے میدان میں آئے کہ حنوط لگا رکھا اور کفن پہن رکھا تھا، خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ جب آپ میدان جنگ میں آئے ثابت تو انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی تھی اور کفن پہن رکھا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کو برا عادی بنا دیا ہے، کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنے ساتھیوں کو برا عادی بنا دیا ہے۔ پھر انہوں نے ان سے لڑائی کی، حتیٰ کہ یعنی کفار سے لڑائی کی، اور یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما گئے، شہید ہو گئے ثابت بن قیس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرح دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے سے بھی منع فرما دیا ہے، جس طرح انسان اپنے کسی دوسرے مخاطب سے بات کرتا ہے، اور حکم دیا ہے کہ آپ سے سکون، وقار اور تعظیم کے ساتھ بات کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اس طرح نبی علیہ السلام کے روبرو زور سے مت بولا کرو، آپ کے پاس زور سے اونچی آواز سے بھی مت بولا کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بات کیا کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زور سے بولا کرو، جیسا کہ دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورۃ النور۔ مومنوں پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال مت کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ یہ کرنے سے تمہارے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو، یعنی ہم نے تمہیں ان کے آس پاس آواز بلند کرنے سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ وہ اس سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے اعمال برباد کر دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے، یا اپنے نبی کو ناراض جو کوئی کر دے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، اور انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيكتب الله له بها رضوانه وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار ابعد ما بين السماء والارض۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک بات کہہ دیتا ہے، اللہ کی کو رضا کرنے والی ایک بات کہہ دیتا ہے، اور وہ اس پر غور بھی نہیں کرتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی خوشنودی لکھ دیتے ہیں۔
یعنی کوئی انسان اللہ کی رضامندی کی، اللہ کو راضی کرنے کی ایک بات ایسی کہہ دیتا ہے اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ بات کیسے کہی ہے، لیکن اس ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے اپنی خوشنودی، اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ اور ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک بات کہتا ہے اور وہ اس پر غور بھی نہیں کرتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ایسی بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے جو اللہ کی ناراضگی کی ہوتی ہے۔ اللہ جس بات سے ناراض ہو جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ غور بھی نہیں کرتا، لیکن وہ اس ایک بات کی وجہ سے آگ میں اس سے بھی زیادہ دور گر جاتا ہے جتنا کہ آسمان اور زمین میں فاصلہ ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے آواز پست رکھنے کی تلقین فرمائی، دھیمی آواز رکھنے کی تلقین فرمائی، اس کی ترغیب دی اور اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، دھیمی رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزمایا ہے، یعنی ان دلوں کو اس نے تقوی کے لیے خاص کر لیا اور تقوی کا اہل و محل قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے ان الذین یغضون اصواتهم، اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پہلے تقوی کی بنا پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا امتحان دے چکے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ادب و احترام کرنا ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں تقوی موجود ہے، اور ان کے اس عمل سے اللہ ان کے تقوی کو مزید بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس آیت اور آگے والی آیت میں آیت سے اور حدیث سے صحابہ کی کمال فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بے عقل ہیں، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ خود ہی ان کی طرف نکلتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں اس آیت میں فرمایا گیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کمروں کے باہر سے، حجروں کے باہر سے آواز دینے والوں کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے اس آیت میں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کمروں کے باہر سے، حجروں کے باہر سے آواز دیتے تھے۔ حجرات سے مراد ازواج مطہرات کے گھر ہیں، اور یہ باہر سے آواز دینے والے غیر مہذب بدو تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اکثرهم لا يعقلون، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ادب سکھاتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ یقیناً صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے، اور زور سے چلانے لگے یا محمد یا محمد، باہر ہمارے پاس آئیے، ہماری بڑی اچھی شہرت ہے اور ہماری بڑائی بھی بڑی ہے، ہم یعنی بہت اونچے ہیں اور بڑائی والے ہیں، اور ہماری شہرت بہت اونچی ہے، بہت اچھی ہے۔ ان کے پکارنے کے انداز سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بدو جو تھے غیر مہذب اور اجٹ قسم کے جنگلی لوگ تھے، جنہیں نہ گھر سے بلانے کا سلیقہ آتا تھا اور نہ گفتگو کرنے کا، نہ بات چیت کرنے کا۔ وہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت ہی
اچھا سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے، حالانکہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے قبیلے کے لیے ایک سردار کی تقریر کی درخواست لے کر آئے تھے، اپنے قبیلے کے لیے ایک سردار مقرر کرنے کے لیے درخواست لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، جیسا کہ اسی صورت کے آیت نمبر 2 کے ساتھ حدیث میں واضح ہو چکا ہے۔ پھر یہ بات صرف انہی لوگوں پر ہی موقوف نہیں تھی، اکثر بدو لوگ اسی انداز میں آپ کو گھر سے بلاتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، اور آپ اپنی طبعی شرم و حیا کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ آپ شرم و حیا کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی گھٹی میں ڈالی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایسے ناشائستہ اور بے وقوف قسم کے انسانوں کو اس آیت کے ذریعے تنبیہ کی گئی ہے کہ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ جس سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک عام آدمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا نمائندہ ہے، جس کی شان دنیا کے افسروں اور بادشاہوں سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ اگر تم اس کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرو تو تمہیں اپنے ایمان ہی کی خیر منانی پڑے۔ لہذا تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بلانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حجرے کے باہر کھڑے ہو کر اندر اطلاع بھجواؤ، اندر کہلواؤ یا مہذب طریقے سے آواز دو۔ پھر کیا کرو؟ پھر کچھ انتظار کرو، ممکن ہے کہ وہ کسی دوسرے کام میں مصروف ہوں۔ پھر جب وہ باہر آ جائیں تو جو کہنا ہے تہذیب کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ یقیناً صبر کیے رہتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے، یعنی اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے نکل کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، یعنی اس میں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و مصلحت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ و انابت کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو نہایت بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اقرا بن حابس تمیمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ کئی ایک ائمہ نے ذکر کیا ہے۔ امام احمد نے اقرا بن حابس سے روایت کیا ہے کہ اس نے حجروں کے باہر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہوئے کہا تھا اے محمد باہر آئیے، اور ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ کے رسول کہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میری تعریف جو ہے زینت اور میری مذمت بہت بری ہے، یعنی میں بہت اچھا آدمی ہوں اور میری تعریف کی جاتی ہے اور میری مذمت کرنا یعنی مجھے جواب نہ دینا بری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک اللہ عز وجل، یہ تو اللہ عز وجل کی شان ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے اور وہ سب سے اچھی عادتوں کا مالک ہے اور اس کی بڑائی ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی ذاک اللہ عز وجل، یہ تو اللہ رب العالمین کی شان ہے۔